تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 85 and 86. Ayat number 85. And we did not create the heavens and the earth and all that is between them except with the truth. And the hour is surely coming. So overlook their faults with gracious forgiveness. تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ and we did not create the heavens and the earth and all that is between them except with the truth. یعنی ہم نے نہیں تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی مگر سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ. یعنی کہ ان کی سب کی یہ جو تخلیق اللہ نے کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، پرپز فل ہے، پرپز لیس نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اینڈ دا آور از شیورلی کمنگ، اور جو آور ہے، جو مطلب قیامت کا وہ جو گھنٹہ ہے، ساعہ، یعنی وہ تو آنے ہی والا ہے، وہ تو آ ہی رہا ہے. تو پھر یعنی ہم نے جو کچھ بھی بنایا وہ سب تو ہم نے بالکل حق کے ساتھ بنایا، اوپر سے جو قیامت کا وہ جو توڑ پھوڑ کا آور ہے وہ بھی آنے ہی والا ہے. تو پھر so overlook their faults with gracious forgiveness. یہ جو انسانوں کے جو بھی فالٹس ہیں ان کو آپ درگزر فرمائیے، ان کے جو بھی فالٹس ہیں ان کے درگزر فرمائیے اور ان کو ایک ایسی معاف کرو کہ جیسے کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ معاف کرو. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ تو مطلب جو قیامت کا دن اور حشر کا دن ہے تو وہ تو سب لے لے گا نا، حساب کتاب سب جو بھی ہے وہ سب ہو جائیں گے. اللہ ہر چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہے. آیت نمبر 86. Verily your Lord is the knowing creator. یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ ایسا خلاق ہے، جو ایسا کریٹر ہے، بنانے والا، جو العلیم بھی ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا بھی ہے. یعنی کہ اس نے بنایا پوری کائنات، اس نے بنایا انسانوں کو، جانوروں کو، پلانٹس، پودے، سب کچھ، چاند، ستارے، آسمان، زمین، سب کچھ اس نے بنایا. اب جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ تمام اس کے پاس تمام علم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے پاس تمام علم ہے. تو وہ گھڑیال جو بناتا ہے گھڑی، اس کے پرزے کیا ہے کیا نہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے سے باریک سے جو ہم اگر گھڑی کو کھولیں گے تو ہم کو نہیں پتا چلے گا، لیکن کیا وہ گھڑی بنانے والے کو بھی نہیں معلوم؟ اس کو تو معلوم ہے نا. اسی لیے یاد رکھو کہ اللہ کو بھی اپنے بنائے ہوئے تمام بندوں کی ہر بات معلوم ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. The world has been created for some purpose. Then the hour will come. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ دنیا جو ہے، اس کو پورا بنایا گیا ہے ایک پرپس کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ. ایسے ہی نہیں ہے مطلب کہ کھلنڈرے کا کھیل بنا کے اللہ نے نہیں بنایا اس کو کہ بھئی ایسی بس اللہ کو ابھی کھیلنا تھا تو چلو بنا دیا، ابھی ٹپا ٹپ اس کو ان لوگوں کو یہ بندوں کو گرا دو، ارے وہ بندوں کو یہ کر دو. ارے یہ سب نہیں ہے، یہاں بہت پرپس فل ہے یہ اللہ کا مقصد. دین دا آور ول کم. اس کے بعد پھر یہ بھی تو آنے والا ہے نا، جو آور ہے توڑ پھوڑ کا وہ بھی آنے والا ہے، یعنی قیامت. اللہ سیز وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ. And we did not create the heavens and the earth and all that is between them except with the truth and the hour is surely coming. تو ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمینوں کو اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو مگر حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ. اور وہ قیامت کا گھنٹہ جو ہے وہ بھی تو آنے والا ہے نا، وہ تو کچھ تو ٹل تو نہیں گیا یا نہیں آئے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، آنے والا ہے.
that is with justice too, یعنی تمام یعنی ہر چیز کا عدل اور انصاف ہو جائے گا. اس دنیا کے اندر بہت ناانصافیاں، بہت کچھ غلط ہوا ہے، تو وہ تمام جو غلط ہوا ہے اس کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا، انصاف ہونا ہے نا. تو وہ ہے وہ جو قیامت کا جو آور آئے گا اور حشر کا دن جو ہوگا، اس دن یہ سب فیصلے ہو جائیں گے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ ہے سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 31. 53 سورہ نجم. Requite those who do evil with that which they have done، یعنی انہوں نے جو بھی غلط برائی کمائی ہے یا جو بھی ان کو ایول انہوں نے کیا ہے برا، جس کے تھرو جو انہوں نے جس سے کیا ہے، تو اسی سے اللہ ان کو جزا دے گا. جو بھی برائی کرتا ہے، غلط ایول کام، برے کام، شیطانی، تو اس نے جس چیز سے کیا ہے اسی سے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا عدل اور انصاف تو بہت ہی بہترین ہوگا نا، اس کے اندر سے تو کوئی نقص نہیں نکال سکے گا نا، غلطی کچھ نہیں نکال سکے گا. اس لیے جس چیز کے تھرو جس نے جس کے ساتھ برائی کی، ایول کیا، کسی کا حق مارا، کسی پہ ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو کچھ بھی چوری کی، مطلب جو بھی کیا، وہ تمام چیز کا بدلہ اسی سے لیا جائے گا جس کے تھرو اس نے کیا. اب وہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کیسے کیا کرتا ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے نا. جو اللہ نے ہم کو آئیڈیاز دیا ہے کہ بھئی یہ دیکھو قرآن میں ہمیں جو بھی اللہ نے بتایا ہے ہم کو، تو اس سے ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ اچھا تو اللہ یہ چیز کو ایسے کرے گا. لیکن پھر بھی ہم بہت اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا تو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی اللہ جو چیز کرے گا اس کی سزا کیسی ہے، کیا ہے. جس نے غلط کیا اس کے لیے کس طرح کی سزائیں جہنم کی، جس نے اچھا کیا اس کے لیے کیا ہے جنت میں. اللہ سے. اور یہ ہے سورہ نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 27، جس میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. And we did not create the heaven and the earth and all that is between them without purpose. Same. ہم نے نہیں تخلیق کی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے، کیونکہ آسمان کے جو لیئرز ہے 7، اور ہر لیئر میں کون کون ہے، فرشتے، رسول، نبی جو بھی ہیں وہ ہر لیئر کے اندر میں بھی ہے. اس لیے آسمانوں میں بھی فرشتے بھی، اور پھر پورے کے پورے چاند، ستارے، پلینٹس، اور پھر یہ زمین، اور زمین پر جو بھی اللہ کی تمام مخلوق. تو اللہ نے اس کو پرپز کے ساتھ بنایا ہے، یعنی پرپز لیس نہیں ہے یہ، یعنی یہ ایسے ہی خالی خلی کا نہیں ہے. That is what those who disbelieve think. کافر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ کافروں کی پہچان یہی ہے کہ وہ جن بتوں کو پکار رہے ہیں، بھئی اب یہ سورج نے گرمی دیا تو چلو ابھی سورج کی پوجا کرو. کیسے کریں گے؟ تو دنڈوت کرو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ بھئی ہم سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ دے رہا ہے نا اتنی گرماس دے رہا ہے، لائٹ دے رہا ہے، اجالا دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کفر کی. پھر جن کو بھی انہوں نے اپنے معبود بنائے ہیں تو بولے کہ ابھی وہ اس کو غصہ آ گیا نا، مطلب تو اس نے وہ فلانے کو مطلب بندے کو پٹک دیا، اور ابھی اس کو مطلب بہت غصہ آ گیا نا تو اس لیے ایسا ہو گیا. پھر یا پھر اس نے اس کو مطلب پتہ نہیں کیا کیا سب ہوتا رہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ابھی وہ لوگ کھیل رہے ہیں، ابھی اس کو مزہ آ رہا ہے، وہ انسان کو بہت دکھ اور تکلیف دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے یہ ہے that is what those who disbelieve think. ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان کافروں کی سوچ ہے،
ان کی سوچ یعنی فضول ہے، الٹپ ہے، وہ تو ہوا میں بولتے نا وہ جو تیر چھوڑنے والی بات. Then let those who disbelieve be warned of the fire. تو پھر جو بھی کافر ہیں ان کو ڈراؤ، وارن کرو آگ کے بارے میں، آگ سے، کہ دیکھ لو اگر تم یہ سب حرکتیں کرو گے تو تم جہنم میں جلو گے، جہنم کی آگ میں. تو اللہ نے یہاں کیا دیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، نار کی آگ ہے. پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 115 and 116 کے اندر، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Did you think that we created you in play؟ تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کھیل اور تماشے کے لیے تمہاری تخلیق کی؟ And that you would not be brought back to us؟ اور یہ کہ تم واپس لوٹا کے ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ کیا تم نے سوچا تھا کہ یہ کھیل کود تماشا ہے یہ جو ہم نے تمام بنایا ہے؟ تو کیا کھیل کود تماشے کے لیے بنایا تھا اور تم واپس لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ So exalted be Allah, the truth, the King. None has the right to be worshipped but He, the Lord of the honored throne. سبحانہ و تعالی، اللہ جو ہے وہ ہے ملک الحق، وہ بادشاہ جو حق کے ساتھ سچا ہے، ٹروتھ کے ساتھ ہے. کسی کو بھی یہ مطلب کسی کی بھی بندگی کی جائے اس کا حق کسی کو نہیں، کسی کو اس کا رائٹ نہیں، کسی کی بھی بندگی نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے. دا لارڈ آف دا آنرڈ تھرون، وہ ہے رب، یعنی رب العرش الکریم، عرش الکریم کا رب ہے وہ، یعنی بہت ہی باعزت جو تھرون ہے، جو عرش ہے، وہ اس کا رب ہے. اللہ کو لوگ جو بھی سمجھ رہے ہوں، لیکن اللہ ہمیں قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. اور دیکھو عرش کی بات آئی نا یہاں پر کہ یعنی وہ جو ہے عرش الکریم، یعنی بہت ہی کرم کرنے والا، اس تھرون کا وہ رب ہے. لیکن اللہ نے وہاں دیکھو رب کہا، وہ رب جو سب کو پالتا پوستا ہے، جو سب کی ایک ایک ضروریات پوری کرتا ہے، جو جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے، اور سب کی پرورش وہ کر رہا ہے. سب کے لیے کیا دھوپ کی ضرورت ہے، کیا کھانے کی ضرورت ہے، کون سے پھل، کون سی سیزن، ہر چیز کا وہ کرنے والا. اس لیے دیکھو اس نے اپنے عرش کے اوپر یہ نہیں بولا کہ وہ جو مطلب بہت غضب والا ہے اور وہ غصے والا جو ہے نا وہ ہے اس تھرون کا مالک، ایسا نہیں بولا. کیونکہ اگر وہ یہاں پر وہ نام لیتا تو سوچ لو پھر کہ ہر پل غضب اور غصے کی ہی بات ہوتی پھر. لیکن اللہ نے اب جو تھرون کا مالک بتایا کہ جو بہت ہی مطلب کریم، یعنی کرموں کا مطلب جو کرم کرنے والا، تو اس کا جو بتایا ہے. تو اب سوچ لو کہ وہ یعنی کہ مطلب وہ اللہ نے لارڈ ورڈ یوز کیا، یعنی رب جو پالتا ہے. فَاصْفَحِي الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. So overlook their faults with gracious forgiveness. Allah informed His Prophet about the hour and that it will be the faults of the idolaters when they insult Him and reject the message that He brings to them. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے کہ جانے دیجئے، آپ نظر انداز کیجئے، اوور لک، اور ان کے جو بھی غلطیاں فالٹ کر رہے ہیں وہ، اور بہت ہی خوبصورتی سے ان کو معاف کر دیجئے. کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو اس چیز کے بارے میں انفارم کیا
کہ آور تو آنے والا ہے نا, یعنی وہ جو توڑ پھوڑ کا گھنٹہ ہے وہ تو آنے والا ہے. اینڈ دیٹ اٹ ول بی دا فالٹس آف دا آئیڈولیٹرز. تو یہ ان بت پرستوں کا یا کافروں کا جو بھی ان کی غلطیاں ہیں, ان کا فالٹ ہے, جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتے تھے یا پھر ان کے میسج کو ریجیکٹ کرتے تھے, رد, جو وہ لے کر ان کے پاس آئے تھے. تو ان کا فالٹ جو ہے ٹھیک ہے, آ رہی ہے نا, ابھی آ رہی ہے قیامت, سب ٹھیک ہو جائے گا. دس از لائک دا آیا. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ جہاں قرآن کی آیت نمبر 43 ہے, جو 43 ہے وہ ہے سورہ زخرف اور آیت نمبر 89, فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. اللہ کہہ رہا ہے یہ کہو, اور سو ٹرن اوے فرام دیم, یعنی کہ یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے, سو ٹرن اوے فرام دیم, تو پھر آپ ان سے پلٹ جائیے, ہٹ جائیے, مطلب اینڈ سے سلام اور پیس, ان کو کہو سلام کریے آپ اور ان سے ہٹ جائیے. بٹ دے ول کم ٹو نو, لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کیا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ ایسی غلط حرکتیں کر رہے ہیں تو جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا. مجاہد, قتادہ رحمہ اللہ and others said, ان سب نے یہ کہا this was before fighting was prescribed, یعنی اللہ نے جب تک قتال کا حکم نہیں کیا تھا کہ جنگ کرنے کا, تو یہ اس سے پہلے کی یہ بات ہے. It is as they said, because this surah was revealed in Makkah and fighting was prescribed after the hijrah. یعنی کہ اللہ نے یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی نا, تو فائٹنگ جو ہے, جنگ کا حکم جو ہے اللہ نے ہجرت کے بعد دیا, یعنی مدینہ میں. ان ربک هو الخلاق العلیم, verily your Lord is the knowing creator. یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ ایسا خلاق ہے, ایسا کریٹر ہے جو سب کچھ جانتا ہے, اس کو سب علم ہے, العلیم ہے وہ. This is a confirmation of the day of resurrection. یعنی اس میں یہ بات پکی ہو گئی کہ دوبارہ اٹھائے جانے والا دن, قیامت کا حساب کتاب کا دن, ڈے آف ججمنٹ, ڈے آف ریزریکشن جو ہے وہ پکی بات ہے. And that Allah, may He be exalted subhanahu wa ta'ala, is able to bring the hour to pass. اور وہ قیامت کا جو گھنٹہ ہے, جو آور ہے, وہ آ کے رہے گا, اللہ اس کو لے آئے گا. He is the creator and nothing is beyond him. اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق, تمام چیز کی کریشن جو ہے وہ تمام کریٹ کرنے والا اللہ ہی ہے, اس کے اوپر اور کوئی نہیں ہے. He is the knowing, وہ علم والا ہے, تمام علم رکھتا ہے وہ. Who knows what has been dispersed from people's bodies. اس کو یہ پتا ہے انسانوں کے جسموں سے کیا چیز ہے جو بکھری ہے, and scattered throughout the regions of the earth, اور کیا چیز ہے جو تمام زمین کے الگ الگ ریجنز میں, حصوں میں بکھر گئی ہے. یعنی کوئی انسان جیسے پلین کریش سے اگر مرتا ہے تو اس کی جو بھی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, یا کوئی سمندر میں ڈوب کر جہاز ڈوبتا ہے اور وہ لاشیں ہوتی ہے جس کو کہ مچھلیاں کھا گئی یا کچھ بھی, لیکن ان کی ایک ایک چیز کی خبر اللہ کو ہے. کوئی گم نہیں ہو گیا ہے کہ ابھی اللہ اس کو پکڑ نہیں سکے گا, پتہ نہیں وہ تو ابھی کہیں ختم ہو گیا ہے, کہیں جل کے بھسم ہو گیا ہے, تو ابھی اللہ اس کو کہاں سے پکڑے گا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہر چیز برابر ہے. خیر وہ انسان کے ایک ایک جسم کے تنکی کہاں کہاں ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے. پھر اللہ نے سورہ یاسین, سورہ نمبر 36 جو ہے اس کا 81 سے لے کے 83 تک کا یہاں پر اس کی وہ دیا گیا ہے, کوٹ کیا گیا. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ
الا ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. دیکھو آ گیا وہ ہے نا، یعنی مطلب وہ ہے الخلاق العلیم، اور ال لگنے سے وہ بن گیا اب اس کا مطلب یعنی پکی بات ہے، ال یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل، الخلاق العلیم، یعنی کہ یہ is not he who created the heavens and the earth able to create the like of them? Yes indeed, he is the knowing creator. آگئی نا وہی بات. تو کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ دوبارہ ان کے جیسا کوئی بنا بھی نہیں سکتا؟ یس آف کورس، بالکل وہ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے وہ خالق جو خلاق، جو علیم یعنی سب جانتا ہے، جس کے علم میں سب کچھ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ویریلی ہز کمانڈ، یقیناً اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ when he intends a thing، جب وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے صرف، is only that he says to it be and it is، کہ اس کو کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. So glorified and exalted is he above all that they associate with him. اور وہ تو بہت ہی ہر چیز سے پاک ہے وہ، اور بلند اور بالا تر ہے وہ، جو یہ اس کے ساتھ کس کو بھی جوڑتے ہیں، اس کا پارٹنر بناتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کسی نے کوئی ہیلپ کیا ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز جو بھی اس کو کرنا خود کرتا ہے، اس کے لیے صرف بھی ہو جا کن تو وہ ہو جاتا ہے. اینڈ ان ہوز ہینڈز از دا ڈومینین آف آل تھنگس، اور جس کے ہاتھ میں ہے تمام، یعنی جو پوری کی پوری یہ ملکوت ہے، یہ پوری کی پوری ملکیت تمام کی تمام اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا. اینڈ ٹو ہم یو شال ریٹرن، اور اس سب کے سب لوٹ کر اسی کے پاس تو جانے والے ہیں. تو کوئی اور جگہ تو نہیں جانے والے، اسی کے پاس جانے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب